اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام سامعین و حاضرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اسلام میں زندگی گزارنے کی اور اللہ کی قائم کردہ حدوں میں رہ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حقیقی حلاوت اور ایمان کا جلوہ ہمارے قلوب میں داخل کرنے کی توفیق دے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ صاحبان، ویسے تو تمام کائنات کے مسلمان جو کعبۃ اللہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کعبے کو اللہ تبارک تعالیٰ 24 گھنٹوں میں ایک بار، روایات میں آتا ہے کہ ایک بار کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ ویسے تو وہ کائنات کا مالک و مختار ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلَّىٰ ثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھیں وہی وہ ہے، جدھر دیکھیں اسی کا نور ہے، وہی ذات ہے، اور ہر جگہ پہ قائم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اس کا وجود کا ہونا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ صرف کعبے کی بات نہیں، لیکن یہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو یہ میرا گھر ہے۔ یہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اسی کعبے کے بالکل عین آسمان کے اوپر، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، یہ بالکل اس کی بالکل سیدھ میں یہ نیچے مسلمانوں کا کعبہ ہے اور اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یہ جو نور الہی ہے وہ بیت المعمور پہ داخل ہوتا ہے اور بیت المعمور سے یہ زمین پہ نزول ہوتا ہے اللہ کے نور کا، اور تمام کائنات میں پھر یہ نور پھیلتا ہے۔ لیکن یہ وہ کعبہ ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا نہیں ہے۔ یہ وہ کعبہ ہے جس کو خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، اور اس کو اللہ نے اپنا ایک ایسی سمت، ایک ایسا رخ کہا کہ اس رخ کی طرف تمام کائنات کے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس کعبے کی طرف رخ کر کے میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میں کائنات کا حکم الحاکمین ہوں۔ یہ میرا امر ہے، یہ میرا حکم ہے کہ تمام کائنات کے مسلمان اس طرف رخ کر کے سجدہ ریز ہوں اور اپنی عبادتوں کا رخ میرے گھر کی طرف کریں، یعنی گھر والے کی طرف کریں۔ اب یہی بات صاحبان ایک خوبصورت یہ ظاہر کا کعبہ ہے۔ اب جو کعبہ اصل جو حقیقی کعبہ ہے، جو باطن میں انسان کے وجود میں کعبہ ہے، یہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کعبہ بھی انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن انسان جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں وہ اللہ کریم، وہ ذات کریم جو کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے۔ اب یہ وہ وجود ہے جس کو اللہ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے سجدے کی تقریب ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جب میں اس میں اپنا امر داخل کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر تسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرنا۔ یعنی اللہ نے بظاہر اس بت کو سجدہ نہیں کروایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر جو اپنی روح نفخ کی تھی اس روح کو سجدہ کروایا۔ اس روح کی طرف توجہ کر کے جب داخل کی، نفخ کی آدم علیہ السلام کے وجود میں وہ روح، تو پھر کہا سجدہ کرو۔ یعنی حقیقی سجدہ آدم علیہ السلام کے بت کا سجدہ نہیں تھا، حقیقی سجدہ اس نور کو تھا جو نور الہی آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل کیا گیا تھا، جو نور الہی آدم علیہ السلام کے قلب میں نازل کیا گیا تھا، اس نور کو سجدہ کیا گیا تھا۔ سجدہ بت کو نہیں، سجدہ انسان کے باطن کے اندر اس نور کو ہے جو جلوہ خداوندی ہے۔ اصل جو گھر ہے، اصل جو کعبہ ہے، وہ کعبہ انسان کا قلب ہے۔ صاحبان، اس قلب کے اندر ذات خود موجود ہے۔ اللہ نے حدیث شریف ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنوں کا جو قلب ہے، قلب المومنین عرش الرحمن، کہ رحمان کا تخت ہے، رحمان کا عرش ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کریم حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان میں سما نہیں سکتا، لیکن مومن کا ایسا قلب ہے جس قلب میں سما سکتا ہوں۔ یعنی زمین و آسمان 18,000 جہان میں اللہ نہیں
سما سکتا، اس کا ذات، اس کی ذات، اس کا نور نہیں سما سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کے جو مومن ہے اس کے قلب کے اندر موجود ہوں۔ وہ چاہے جو مومن ہے اس کو اس قلب کی معرفت کا اندازہ ہے۔ تو اللہ کے یعنی وہ گھر جو ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، جس کو بظاہری کعبہ کہا گیا ہے، وہ کعبہ ہے، یہ وہ کعبہ ہے جو کعبہ خلیل اللہ ہے، جو کعبہ ابراہیم کا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ لیکن یہ کعبہ وہ ہے جو کعبہ اللہ ہے، جو اللہ کا کعبہ ہے، جس کو اللہ نے بنایا۔ فوقیت اس کی عظمت بظاہر شریعت کے مطابق، ظاہریت کے مطابق اس کی عظمت اپنی جگہ پہ برقرار ہے، وہ قائم و دائم ہے۔ لیکن جو مومنین کا کعبہ ہے وہ انسان کے وجود کے اندر ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یعنی وہ جیسے سلطان وارفین برہان واسنین کے جو خلیفہ تھے سائیں رحمت، جن کو چور سے کتب بنایا تھا، میں قربان جاؤں، فرماتے ہیں او کعبہ کار خلیل دا اے کعبہ ذوالجلال اتھے وڑنا دیویں غیر نو متاں کڈن ہوئی محال۔ یعنی وہ کعبے کے بت تو سرکار دو عالم نے مولا علی کی مدد سے اس کعبے سے بت نکال دیے، لیکن اس کعبے کے لیے کسی محمد کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی علی کی ضرورت ہے۔ جب تک اس کعبے میں یہ خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں، یہ کعبۃ اللہ نہیں، یہ خواہشوں کا کعبہ ہے۔ لیکن اصل کعبہ یہی انسان کے وجود کا کعبہ ہے۔ جب تک ہم اس کعبے کو، وہ اس کعبے کا تو طواف کرتے، جیسے جنید بغدادی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، تو اس جنید بغدادی نے کہا کہ اے بندہ خدا کدھر جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جنید بغدادی نے کہا یہ خالصاً ایک تصوف کی بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اس کی عقل کی کمی ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا ادھر جا رہا ہے، پتہ نہیں خدا موجود ہو کہ نہ ہو، لیکن یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ ذوالجلال ہے، اس میں موجود ہے، تو میرا طواف کر۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ کعبہ تو بظاہری شریعت کا کعبہ ہے، لیکن حقیقت میں جب کائنات تباہ ہو جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، وہ کعبہ بھی اپنی اصل جگہ پہ چلا جائے گا۔ لیکن انسان کے وجود کے اندر، انسان کے باطن کے اندر جو اللہ کا قائم کردہ کعبہ ہے، اس کو ہمیشہ بقا ہے، یہ قائم رہے گا، یہ قیامت میں بھی قائم رہے گا، یہ حشر میں بھی قائم رہے گا، یہ ہر جہان میں قائم رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا تخت ہے، یہ اللہ کا وہ کعبہ ہے جس میں اللہ بستا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہاری جانوں کے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے ہی نہیں۔ یہ وہ کعبہ ہے، اللہ موجود ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا کعبہ ہے۔ یہ اس کا طواف کرنے کے لیے کسی باطن کی ضرورت ہے، اور اس کے بت نکالنے کے لیے بھی کسی محمد کی ضرورت ہے، سرکار دو عالم کی ضرورت ہے۔ ایسے یعنی یہ میں ذات کی بات نہیں کر رہا، یہ صفت محمدی کی بات کر رہا ہوں کہ صفت محمدی ہو اور صفت علی موجود ہو۔ جب تک یہ دونوں صفتیں میسر نہ ہوں گی تب تک اس کعبہ ذوالجلال کے، یہ کعبے کے جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے اندر کے خواہشات کے بت نہیں نکلیں گے، اور جب تک یہ خواہشات کے بت نہیں نکلیں گے یہ کعبہ پاک نہیں ہوگا اور طواف کے قابل نہیں ہوگا۔ جب یہ کعبہ پاک ہو جائے گا مرشد کامل کی مدد سے، جب اس کعبے کے اندر سے بت نکل جائیں گے تو صاحبان پھر یہ طواف کے قابل ہو جائے گا، پھر باہر طواف کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اپنے وجود، اپنے قلب کے اندر جو نفس ہے وہ اس روح کا طواف کرتا ہے، جو نفس ہے، جو سلانی روح ہے انسان کے وجود کے اندر، وہ نفس پاک ہو چکا ہوتا ہے، اس کا جلوہ، اس سلانی روح کو مقامی روح کا جلوہ ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ وہ وصل ہے، یہ وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب نفس کی پہچان کر لی تو اس نے رب کی پہچان کر لی۔ یعنی جب سلانی روح مقامی روح کی معرفت حاصل کر جاتی ہے، وہ کعبے کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور انسان کا جو حقیقی مقصد ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صاحبان ایک کعبہ ظاہر کا کعبہ ہے، باطن کا کعبہ وہ کعبہ ہے جو اللہ کا نور ہے اس قلب کے وجود کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں ظاہری کعبے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی کعبے کا بھی محاسبہ اور اس کو دیکھنے کی، اور اس میں جلوہ افروز جو ذات ہے اس کو دیکھنے کی، پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔